شروع اللہ کے نام سے اور کروڑہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ جیسے ہی وقت ترقی کر رہا ہے اور ہم ماڈرن دور میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے روایتی جو ڈرنکس ہیں جس میں لسی، کچی لسی، میٹھی لسی، روح افزا، سکنجوین وغیرہ غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری زندگی سے غائب ہوتی رہی ہیں بلکہ مارکیٹ سے بھی غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ہمارے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کولڈ ڈرنکس کی فرمائش کرتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ جب جیسے ہی اس کی عمر 2 سال ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے تو ہم فیڈر میں بھر بھر کے اس کو کولڈ ڈرنکس پلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ جو برڈ ہے وہی ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہمارے بچوں میں بھی وہی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے روایتی جو مشروبات ہیں اس کو بھول چکے ہیں۔ حالانکہ یہ جو روایتی مشروبات ہیں یہ صحت کے لیے بھی اچھے تھے اور کوئی خاطر خواہ نقصان بھی نہیں کریٹ کرتے تھے اور ان کے ذائقے بھی اچھے تھے، جبکہ یہ سافٹ ڈرنکس جو ہیں یہ صرف ایک متھ ہمارے ہاں کریٹ کر دی گئی ہے کہ سافٹ ڈرنک 7 اپ، اسپرائٹ وغیرہ کھانا ہضم کرتے ہیں۔ اگر آپ کھانا کھا لیں تو آپ ایک سافٹ ڈرنک پی لیں تو آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ متھ صرف 2 یا 3% تک ٹھیک ہے، باقی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کھانا ہضم ہونے کا پروسیس معدے میں جانا، کھانے کا معدے میں جانا، معدے سے آنتوں میں جانا، آنتوں سے اس کو جذب ہونا، جگر میں جانا اور اس کو جذب بدن ہونا، اس کا کمپلیٹ میٹابولزم ہونا، یہ سارے کا سارا عمل کھانا ہضم ہو رہا ہے نظام انہضام میں ہوتا ہے۔ جو سافٹ ڈرنک ہے وہ صرف کیا کرتا ہے کہ آپ کے معدے کی ایکٹیویٹی کو تھوڑا تیز کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسڈ موجود ہوتے ہیں جس سے وہ معدے کی ایکٹیویٹی کو تیز کر دیتا ہے اور معدہ جلدی کھانا خالی کر کے جو وہ ہے آنتوں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اب نتیجتاً آنتوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کھانا ہضم ہونے کا جو پروسیس ہے وہ بالکل اتنا ہی رہتا ہے۔ معدہ صرف 10 یا 12 منٹ کھانے کو جلدی آنتوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ صرف سافٹ ڈرنک یہ کام کرتا ہے۔ اب اس کے دوسرے اینڈ پہ وہ نقصانات کیا کرتا ہے؟ ماؤتھ کی کیوٹی سے لے کر جسم کے ہر حصے تک جو سافٹ ڈرنک ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے ماؤتھ کی کیوٹی کیا، دانتوں کا جو اینیمل ہے جو اس کی گرد خول چڑھا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال شروع کر دیں تو دانتوں کا جو یہ خول ہے یہ متاثر ہوتا ہے اور دانت کے اندر کیوٹی وغیرہ سٹارٹ ہونی شروع ہوتی ہے۔ بچوں میں اس کے کثرت سے استعمال سے دانتوں کے اندر کیوٹی کی شکایت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ معدے میں پہنچتا ہے، معدے کے اندر ایسیڈیٹی کریٹ کرتا ہے اور کھانے کو جیسے میں نے پہلے بتایا جلدی دھکیل دیتا ہے اس کی طرف، آنتوں کی طرف۔ اب اس کے اندر اتنی مقدار کے اندر شوگر موجود ہوتی ہے، اگرچہ اس کی ٹیسٹ میں تو اس کو شوگر نظر نہیں آتی، لیکن ایک عام مشروب سے تقریباً 200 یا 220 گنا زیادہ اس کے اندر چینی موجود ہوتی ہے۔ اب میرا تو ماننا ہے یہ ہے کہ جب ہم کوئی سافٹ ڈرنک پیتے ہیں تو ہمارا لبلبا جو انسولین پروڈیوس کرتا ہے وہ ایک دفعہ تو پاگل ہو جاتا ہوگا کہ اتنی ہیوی اماؤنٹ میں شوگر آ گئی ہے، اس کو نتیجتاً زیادہ اماؤنٹ کے اندر ورک کرنا پڑتا ہے۔ اس سے سب سے پہلے موٹاپا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسکول گوئنگ بچوں کی بھی ٹمی نکلی ہوتی ہے، ان کا پیٹ نکلا ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ سافٹ ڈرنک کا استعمال ہے، کیونکہ سافٹ ڈرنک کے استعمال سے پیٹ کی جو چربی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹمی نکل آتی ہے، اور دوسرا اس سے شوگر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ اتنی ہیوی اماؤنٹ کے اندر جب شوگر جاتی ہے اور پینکریاز کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے، لبلبے کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ مرض شوگر کی طرف چلا جاتا ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق 2021 کے اندر ہماری 27% پاپولیشن ڈائبٹیز کا شکار ہے، شوگر کا شکار ہے۔ یعنی ہر 4 میں سے 1 بندہ یا سوا بندہ، 1 سے زائد بندے، ہر 4 میں سے 1 سے زائد بندے جو ہیں وہ شوگر کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ یہی سافٹ ڈرنک پینے سے ہڈیوں کا بھربھرا پن ہوتا ہے جس کو آسٹروپیراسس کہتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بچوں میں خصوصاً، بچوں اور بزرگوں میں خصوصاً، نوجوانوں میں بھی کسی حد تک اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ نوجوانی کی دہلیز سے بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں تو ہڈیاں ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ جوانی کے اندر ہی اس کی ہڈیاں بھربھری آسٹروپیراسس کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بچے اگرچہ وہ جسمانی طور پہ تو ہیلدی لگتے ہیں لیکن آسٹروپیراسس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، ذرا سی چوٹ لگنے سے ہڈیاں ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو کامن ہے سافٹ ڈرنک کے استعمال سے وہ موٹاپا ہے۔ بہت زیادہ موٹاپا، کام نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، اوپر سے اتنی ہیوی اماؤنٹ کے اندر شوگر کا انٹیک، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ
دل کی بیماریاں اور کولیسٹرول میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا حد تک ممکن ہو سکے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بہت ہی کم مقدار میں اگر لینا بھی پڑے تو بہت ہی کم مقدار میں سافٹ ڈرنک کا استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے روایتی مشروبات کی طرف آئیں جو صحت افزا بھی ہیں اور ذائقے دار بھی ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔